اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، 5ویں مجلس، 5th مجلس اہل بیت چینل لندن سے شہادت شہزادی کونین مادر حسنین بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، شہادت کی مجلس ہے 1442 ہجرہ 2020 کی۔ پہلی شہادت جمادی الاول والی جو 75 ڈیز کی روایت ہے، اس شہادت کی یہ اس سیریز کی آخری مجلس۔ دوستو، مسلسل پہلی مجلس ہے سورہ مبارک کوثر کا کہ یہ پہلی آیت سے کچھ معروضے کر رہا ہوں۔ سیرت بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کے عنوان پہ یہ 5 مجلسیں ہو رہے ہیں، اور آج آخری شہزادی کونین کی سیرت 5 مجلسوں میں نہیں آ سکتی۔ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں، میری خواہش کہ اس پہ عمل کرو۔ کل کی مجلس اور تیسری مجلس، دوسری مجلس میں جو باتیں بتائیں، اس لیے کہ شہزادی کی سیرت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ یہ یاد رکھو کہ سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں مادر حسنین کا ہے۔ میں بار بار ہر مجلس میں یہ بات بول رہا ہوں کہ تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے، ڈیسٹینی بدلنے کے لیے اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ سارے علماء، سارے ذاکرین، سارے مجتہدین، سارے مرجع جانتے ہیں، سب کا یہ کہنا کہ مرکز جو ہے اسلام کا وہ بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا ہے، کہ آپ کی زندگی، آپ کی لائف ہم سب کے لیے ایک درس تھی۔ اللہ کا یہ اعلان کہ ہم نے میرے حبیب آپ کو کوثر عطا کیا، اور اس طرح عطا کیا۔ کوثر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا، کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہوئی بلکہ شہزادی کونین سے۔ اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر مولا حسن دنیا میں آئے 15 رمضان کو مدینہ منورہ میں، وہاں سے یہ اولاد بی بی زہرا چلی۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ نے فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا، کہ نسل رسول، جنریشن آف اور پروفٹ کسی ام المومنین کے وطن سے نہیں چلی، لڑکے سے نہیں چلی۔ پھر بول رہا، لڑکے سے عام ساری امت کی جو نسل چلتی ہے وہ لڑکے سے چلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نسل بیٹی سے چلی۔ مقام بی بی زہرا دی، کوئی بتا ہی نہیں سکتا مقام بی بی زہرا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ شہزادی کونین کا مقام کیا ہے۔ اللہ جانے یا معصومین جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ مقام بی بی زہرا کیا ہے۔ اتنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہے شہزادی کونین کہ نور فاطمہ کو، نور بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کو اللہ نے حجابات میں رکھا تھا، پردوں میں رکھا تھا۔ اور معراج پہ جب اللہ کا رسول گیا تو خاص طور پہ سرکار کو اوپر بلا کر 2 چیزوں کا حکم دیا۔ ایک چیز کا حکم دیا، ایک چیز عطا کی۔ حکم ولایت امیر المومنین کا دیا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور نور شہزادی کونین عطا کیا۔ آپ سوچو کہ کتنا مقام ہے شہزادی کا اللہ کی نگاہ میں۔ کئی روایتیں ہیں لیکن میں سب کو چھوڑ رہا، سیرت بی بی زہرا پہ آ رہا کہ بی بی زہرا کے اوپر جو مصیبت آئی، جو ظلم ہوا، وہ کیوں ہوا؟ کیا اللہ کے رسول کی شہادت کے صرف 3 دن کے اندر، جسٹ 3 days کے اندر، اسلام ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا کہ جس دروازے پہ، میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا آپ کو،
کہ اس وقت وہ 75 دن میں بی بی گئیں کیسے شہادت ہو گئی، صرف 18 سال کا سن۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی ہے، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ، اس کے اوپر ایسا ظلم کر دیا کہ آج تک بی بی کا گریو کا، کل میں نے بتایا کہ قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، ریئل قبر کہاں ہے بی بی کی۔ 3 جگہ، جیسے کل میں نے بتایا کہ 3 جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ آج ہم سب سو رہے، تو مسئلہ یہ کہ 3 دن کے اندر یہ سارے وہ مسلمان، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کس کا دروازہ ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول اپنی پوری زندگی صبح نماز کو جانے سے پہلے شہزادی کے دروازے پہ جا کے سلام کرتے۔ اس شیعہ سنی ساری کتابوں میں ہے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ نماز پڑھ کے جب آتے تھے تو پہلے شہزادی کے دروازے پہ جا کے سلام کر رہے اور سلام کر کے بول رہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں میری بیوی کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ اور جب سفر سے واپس آتے تھے، مدینے میں داخل ہوتے تھے، تو سب سے پہلے شہزادی کونین کے دروازے پہ جا کے سلام کر کے بولتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ یہ بہت عجیب سلام ہے دوستو۔ یہ سلام، یہ وہ جملے جو اللہ کے رسول کے زبان سے نکلے۔ تم یہ سلام روز پڑھ سکتے، روز پڑھنا، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے، معصومین سے قریب ہونے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں روز یہ سلام کرنا، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ یہ وہ جملے کہ جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے، اس کو اپنی زبان پہ دہراؤ۔ اس کے بعد دیکھو کہ اس سلام کا تم کو اجر کیا ملتا، اس سلام سے تمہارے پرابلمز کیسے سالو ہوتے۔ گھر سے نکلتے وقت تم سلام کر کے نکلو، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ تمہارے ذہن میں یہ تصور رہنا کہ میں شہزادی کونین کو اور آل رسول کو اور پورے بیوی کے بچوں کو اور مولا کو میں سلام کر رہی یا سلام کر رہا۔ when you leave your house in London، جب لندن سے نکلو، اپنے گھروں سے نکلو، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، کسی کام کے لیے، کوئی مقصد کے لیے نکلو، تو روزانہ یہ شعار بنا لو۔ اور تم کتنی دیر ہو رہی، ہارڈلی سیکنڈ سے، فیو سیکنڈ سے تم کو یہ بولنا ہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے بولو اور باہر نکلو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اجر عظیم کیا ملتا، کتنے تمہارے پرابلم سالو ہو سکتے، کتنے تمہاری مصیبتیں سالو ہو سکتی اس سلام کے ذریعے۔ تو یہ سلام، اور جب گھر میں داخل ہو تو جس سے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ یہ وہ جملے کہ جو اللہ کے رسول سے، آپ سوچو کہ جو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، کتنی برکت ہوگی اس میں، کتنی برکت ہوگی۔ انسان سوچے تو ہے، نہیں سوچے تو کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت چھوٹی سی چیز دے رہا ہوں، آپ کر کے دیکھنا۔ لندن میں کووڈ سے، بیماریوں سے انسان بچ جاتا، پریشانیوں سے بچ جاتا کہ جب اہل بیت رسول کو سلام کرتا، اور ایسا سلام کھڑے رہ کے بولا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ عجیب سلام ہے جس میں پورے معصومین آ جاتے اس میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا رسول جو جملے بولا وہ جملے تم بول رہے، کچھ نہیں ہے تو برکت تو ہے، کچھ نہیں ہے تو اس میں برکت تو ہے۔ دوبارہ شہزادی کے دروازے پہ، کیا یہ مسلمانوں کو پتا نہیں تھا؟ مسلمانوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ کس کا دروازہ ہے؟ سب معلوم تھا۔ 10 سال مدینے میں رہے، 10 ایئرس، سب جانتے کہ مقام بی بی کیا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ سارے پورا اسلام، پورا معاشرہ، پورا مسلمان جانتا ہے کہ مقام بنت رسول کیا ہے۔ یہ وہی بی بی ہے کہ اسلام پہ وقت آیا تو میدان میں بھی آئی، کچھ مہینے پہلے، کچھ سال پہلے مباہلے میں آئی، اور بار بار اللہ کا رسول کہہ رہا، مقام بی بی فاطمہ کو بتا رہا۔ کیا کہ اب سوچو کہ اتنا احترام کہ آتی ہے شہزادی تو اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسول جس کے لیے کھڑے ہوئے اس کا نام فاطمہ ہے، اس بی بی کا نام فاطمہ ہے، جس کے لیے اللہ کا رسول کھڑا نہیں ہو رہا، پوری نبوت کھڑی ہو رہی ہے۔ پوری نبوت، 1,24,000 نبی جس کے لیے کھڑے ہو جائے اس کا نام فاطمہ ہے۔ اور اللہ کا رسول کون ہے؟ صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتے۔ تو مرضی الہی یہ ہے، مرضی پروردگار یہ ہے کہ میری کنیز آئے تو میرے حبیب تم کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرتا، صاحب ما ینطق عن الہوا ہے۔
اللہ کا رسول کا کھڑا ہونا یہ اللہ کا حکم الہی ہے، مرضی پروردگار. اللہ یہ چاہتا کہ فاطمہ کے مقام کو دنیا جانے کہ مقام فاطمہ کیا ہے، کیا مقام ہے بی بی کا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں. آپ سوچو کیا مقام ہے میری شہزادی کا. کیا مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا؟ سب معلوم ہے. پھر کیوں آئے؟ پھر آگے انہوں نے دروازہ کیوں جلایا؟ اور دروازہ یہ کوئی، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. کوئی مجھ سے ریفرنس چاہتا ہے، میں اپنی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ روایتوں سے نہیں پڑھ رہا، بلکہ تمام مسلمانوں کی روایتوں سے پڑھ رہا. I can give you the proof. 8-10 بکس کا. آج کوئی بولے، کوئی ڈینائی کرے کہ نہیں جلا، جو بولنے والا جھوٹ بول رہا. شہزادی پہ سب سے بڑا ظلم ہوا. میں بہت بند الفاظ میں بولا اس لیے کہ اہل بیت چینل لندن سے یہ مجلس ہے لائف، پوری دنیا مجھے سن رہی، ہر مذہب و ملت کا آدمی سن رہا. میں بہت پیار اور محبت سے بغیر نام لیے کسی کا بول رہا، مجھے نام لینا بھی نہیں. آپ خود جا کے تاریخ میں دیکھو، 10 آدمی تھے. 10 کیوں آئے تھے دروازے پہ؟ امام علی کو بلانے. اور روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی کونین، ابھی مسائب پہ نہیں آیا، شہزادی کونین دروازے کے پیچھے آئی. کہا بھی ابو الحسن نہیں آ سکتے. تو اس ظالم نے کہا کہ میں گھر کو جلا دوں گا. اس وقت شہزادی کونین نے یہ کہا کہ تو جانتا ہے اس گھر میں رہتی ہوں، میرے معصوم بچے ہیں. اس کے بعد اس ظالم نے آگ کو لگا دیا اور تازیانہ بلند کیا. ابھی مصاحب پہ میں نہیں آیا. یہ ظلم ہوا بی بی پہ. بی بی بے ہوش ہو گئی، شہزادی بے ہوش ہو گئی، انکانشیس ہو گئی. 18 سال کا. آج کی مجلس اسی طرح جائے گی. روتے ہوئے مجلس سنو، روتے ہوئے میری شہزادی کا، اس لیے کہ اتنا بڑا غم ہے، اتنا بڑا غم. میں بار بار بول رہا لندن والوں، بار بار یہ جملہ بول رہا کہ پلیز، یہ مارننگ ڈیز ہے، ریڈ یلو پنک، یہ کوئی ایسا لباس نہیں پہننا ان دنوں میں، مارننگ ڈریس پہننا. بچے، میں صرف ایک ہی خواہش کر رہا ماؤں سے کہ بچوں کو بتاؤ کہ یہ بی بی کے غم کے ایام. اتنا، میرے جملے کو سے سنو، اتنا شہزادی کا غم بناؤ کہ جیسے دنیا جانتی ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے، یزید حسین کا قاتل ہے، سب کو پتا ہے، اسی طرح مادر حسین کی اتنا ذکر کرو، اتنی مجلسیں کرو، اتنا ماتم کرو، اتنا غم کرو کہ دنیا پوچھے کہ کس نے رسول کی بیٹی کو قتل کیا. جو نقاب پہنا ہوا ہے قاتل، اس کا نقاب بے نقاب ہو جائے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. It's your responsibility. اتنی شدت کے ساتھ بی بی کا غم کرو کہ پوچھیں وہ لوگ کیا رسول کی ایک لوٹی بھی. کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آپ مسلمانوں کا پوچھے who is killed بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. تو تاریخ کے میرے ایک ایک ریفرنس میں آپ کو دے سکتا مسلمانوں کی کتابوں سے کہ کس ان کے نام موجود ہے. ایون گوگل کرو اور اس میں بولو who has killed بی بی زہرا. میں نہیں بولتا، دیکھو کیا نام آتا، دیکھو کیا نام آتا. اسے زیادہ کیا بولوں، بند الفاظ میں بول رہا. تو یہ ذمہ داری ہے. یہ اگر کوئی بیوی کے غم کو چھپائے گا یا تم ایزی لوگ تو ایک سٹیج آئے گا کہ لوگ بھول جائیں گے. اسی لیے آج تک شہزادی کونین کی شہادت کے جب ایام آتے تھے کیلنڈرز میں وفات فاطمہ لکھا جاتا، which is wrong. میں اہل بیت چینل لندن سے یہ بات کلیئرلی بول رہا. میری شہزادی کی وفات نہیں ہوئی. وفات کس کو بولتے؟ وفات یعنی نارمل ڈیتھ. وفات یعنی نارمل ڈیتھ. بخار آ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، کوئی بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، وہ وفات ہے. یہ شہادت ہے. بی بی زہرا کی نارمل ڈیتھ نہیں ہے. میری شہزادی کی نارمل ڈیتھ 18 سال کا سن تھا. بی بی کی نارمل ڈیتھ نہیں ہے، بخار سے نہیں ہوئی، بلکہ شہادت ہوئی. اور شہادت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی شہادت ہے.
اتنی بڑی شہادت کہ بیوی ختم ہو گئی اس میں، ظلم عظیم، ساری ریبس ٹوٹ گئی تھی، پیٹ میں ان کا بچہ شہزادہ محسن شہید ہو گیا تھا، بیوی اسی میں شہید ہو گئی۔ اب سنو، وقت نکلتے جا رہا میرے ہاتھ سے، بیوی بے ہوش ہو گئی، انکانشیس ہو گئی، ان لوگوں نے امام علی کے گلے میں رومال ڈالی، اللہ اکبر، اور مولا کو دربار میں لے کر چلے گئے۔ میری طرف دیکھو، میں ایک ہسٹری بتا رہا، ہسٹری۔ آج میری 5ویں مجلس اہل بیت چینل کی، شہادت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ بی بی انکانشیس تھی، پھر بی بی کو ہوش آیا، پہلا جملہ یہ پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ تو کہا بی بی گلے میں رومال ڈال کے، کنیزوں نے کہا، فضا لوگ جو تھے، بچے رو رہے، آپ امیجن کرو کیا منظر تھا۔ کہا کہاں ہے ابو الحسن؟ کہا دربار میں لے کر گئے، دربار میں لے کر گئے۔ دربار میں بی بی اٹھی سہارے کے ساتھ، اٹھ کر سر پہ چادر ڈالا، ہاتھ میں لکڑی لے لی۔ اب میری طرف دیکھ، میں نے کل کہا تھا کہ بی بی شہزادی کا جو دروازہ، جو گھر ہے اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے، سیدھا بی بی اندر سے مسجد جا سکتی تھی، اندر سے مسجد نہیں گئی، اندر سے مسجد نہیں گئی، بلکہ شہزادی کنیزوں کے ساتھ گھر سے باہر آئی۔ مدینے میں بی بی کا دروازہ باہر ہے، ایک اندر ہے، جو اندر ہے وہ مسجد کی طرف کھلتا ہے، میری طرف دیکھو پلیز، اور جو باہر ہے وہ روڈ پہ جو راستہ جیسے باہر سے دروازے ہوتے، بی بی کا دروازہ باہر کھل رہا، بی بی اپنے دروازے سے باہر آئی، اندر سے کیوں نہیں گئے، باہر سے کیوں آئی؟ اندر سے جاتی تو چند ختم ہو جاتی۔ ٹوٹل انجرڈ ہے فاطمہ، جو تکلیف ہے بی بی کو، جو آپ سوچو ربس کے ٹوٹنا، بچے کا شہید ہونا، ایک نارمل لیڈی رہتی سیدھا بستر پہ چلے جاتی، نارمل لیڈی رہتی سیدھا بولتی مجھے بیڈ پہ لٹا دو، میں اٹھ ہی نہیں سک رہی، اور صحیح بات ہے، بیوی کے شہزادے کا شہید ہونا نارمل ہوتی تو بیڈ پہ، لیکن آپ دیکھو بیوی کا جذبہ کیا، وہ سیکریفائس کیا، وہ ایثار کیا ہے اسلام کے لیے، اور کیسے امام علی کی ولایت کو پروٹیکٹ کیا ہے، کیسے اسلام کے لیے بیوی نے جان دی ہے، کیسے بیوی نے کام کیا۔ اتنی انجرڈ ہونے کے بعد اٹھی سہارے کے ساتھ، اندر سے نہیں گئی۔ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، ہر ان کا عمل حجت سے خالی نہیں، ہر عمل کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ بی بی چادر اوڑھ کے، حجاب چادر اوڑھ کے اپنے گھر سے باہر آئی، اور آ کے بازار میں سے مین جو گیٹ تھی، مسجد نبوی کی جو مین گیٹ تھی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مسجد نبوی کی جو مین گیٹ تھی اس سے انٹر ہوئی۔ اس جیسے ہی بی بی گھر سے باہر آئی، جو بازار تھا مدینے کا، ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی باہر آ گئی، تو پورے لوگوں نے اپنی شاپس کے، اپنے شٹرز، آج کی لینگویج میں بول رہا، شٹرز کو نیچے گرا، اور سب لوگ بی بی کے ساتھ اندر چلے۔ فاطمہ اکیلے دربار میں نہیں گئی، فاطمہ اپنے ساتھ ان سارے لوگوں کو لے کے گئی کہ دنیا جان لے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ وائی آئی ایم گوئنگ ٹو دربار، وائی آئی ایم گوئنگ ٹو دربار، وائی، یہ سوچ کے کہ دنیا کو جانے کہ وائی آئی ایم گوئنگ ٹو دربار۔ پورے لوگوں کے ساتھ میری شہزادی انٹر ہوئی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، بی بی پہنچی، ایک ہی ڈیمانڈ، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کیسا پروٹیکشن ہے، کیسا سیکریفائز ہے، کیسا کام کیا ہے ولایت کے، ابو الحسن کو چھوڑو ابو الحسن کو۔ اس کے بعد کا وہ جملہ کہ تو نے فدق سے میرے امپلائیز کو کیوں ہٹایا، وائی یو ہیو ٹیکن کنٹرول آف فدق۔ فدق ایک باغ تھا، ایک فارم ہاؤس تھا، جو جنگ خیبر کے بعد جو مال غنیمت ملا تھا، اس مال غنیمت کے بعد یہودیوں نے، جوز نے، مال غنیمت نہیں تھا، فدق مال غنیمت نہیں تھا، فدق ایک فارم ہاؤس تھا، اور اس فارم ہاؤس کو کئی عرصے کے بعد، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد، یہودیوں نے اللہ کے رسول کو گفٹ کیا تھا فدق کو۔ فدق مدینے کا اتنا بڑا فارم ہاؤس تھا، آؤٹ سکرٹس میں،
کہ جہاں ہزاروں درخت ہیں، آج کی زبان میں بول رہا کہ جہاں سے لاکھوں دینار کی آمدنی تھی، انکم تھی، یہودیوں نے یہ سارا باغ اللہ کے رسول کو گفٹ کیا تھا. اللہ کے رسول نے یہ سارا باغ اپنی بیٹی، ایک لوٹی بیٹی، میں بار بار اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں آپ کو بتاؤں میں کیوں اس پہ انسسٹ کر رہا کہ اونلی ڈاٹر، یو ہیو ٹو بلیو. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میں ہسٹری سے بول رہا، اینڈ آئی کین پروف. ابھی آپ کو بتاتا اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ. آج سب سے بڑا جھگڑا یہ بھی ایک جھگڑا ہے کہ ایک بیٹی تھوڑی تھی، اور بھی بیٹیاں تھیں. کہاں تھی؟ کہاں تھی بابا؟ کہاں تھی؟ بولنے سے نہیں ہوتی، یو ہیو ٹو پروف. یہ بی بی زہرا کے مقام کو کم کرنے کی بات ہے. شہزادی دربار میں گئی، اس نے کہا تو نے کیوں لے لیا فدیہ؟ وائی یو ہیو ٹیکن؟ ہو ہیز گیون یو رائٹ؟ یہ میری پراپرٹی ہے، میرے بابا نے مجھے دی، اور ایک فدیہ کل نہیں دیا، یہ شہادت سے رسول کی آنکھ بند ہونے سے پہلے نہیں دیا. فدیہ 3 سال پہلے دیا، 4 سال پہلے کی روایتیں، 2 سال پہلے کی روایتیں. یوں ہی نہیں دیا، آج نہیں دیا. کہ کیوں لیا تو نے؟ وائی یو ہیو ٹیکن؟ ہو ہیز گیون یو رائٹ؟ دیٹس مائی پراپرٹی. آپ سوچو کہ پراپرٹی، اسلام آتے ہی دھوکہ، خلافت پہ آتے ہی دھوکہ دینے لگے، مال کو غصب کرنے لگے. 3 دن کے اندر وہ رسول کی تعلیم کے کسی کا ایک درہم، ایک فل، ایک پینی نہیں لے سکتا تم اسلام میں کسی مسلمان کے مال کو. وائی یو ہیو ٹیکن؟ ہو ہیز گیون یو رائٹ؟ اب اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا. کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بابا سے. کیا سنا ہے؟ کہ گروہ انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے. بیوی نے کہا تو نے سنا، میں نے نہیں سنا. یہی وہ گروپ تھا جب اللہ کا رسول آخری حصے میں، زندگی کے بالکل لاسٹ ڈیز میں، منبر پہ جا کے سرکار نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں میں تمہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میرے اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں کے ساتھ رہو گے، تو ڈے آف ججمنٹ میں، روز محشر، حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے. کیا گفٹ دیا تھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین. حدیث ہے ثقلین کے نام سے ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، شیعہ سنی ساری کتابوں میں، کہ میں 2 چیزوں کا گفٹ لاسٹ میری تحفہ دے کے جا رہا تم کو. کچھ نہیں کرو، یہ دونوں سے متمسک رہو، انشاءاللہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں مجھ سے تم ملاقات کرو گے حوض کوثر میں. تو یہ مسلمانوں کے گروپ نے کیا کہا؟ مسجد بھری ہوئی، چھلک رہی لوگوں سے. مسلمانوں کے گروپ نے، ایک گروپ سے آواز آئی، حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب کافی ہے. اب سوچو، اور اللہ کا رسول بول رہا میں 2 چیزیں دے رہا، کتاب خدا اور اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ ملو. کاٹ رہی کس کی بات کو؟ آپ سوچو. اللہ کا حکم کیا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہم اللہ کا رسول بولا میں تم کو یہ دے رہا، نہیں ہم کو نہیں چاہیے. Who are you to say؟ شریعت میں کیسے آج جو اسلام کا حشر ہوا ان لوگوں کی وجہ سے، بغیر نام لیے پڑھ رہا میں، ان لوگوں کی وجہ سے. جب کہتے ہیں کہ لو اللہ کا رسول بول رہا یہ دونوں لے لو، کہتے ہیں نو وی ڈونٹ وانٹ، وی وانٹ اونلی قرآن. کیوں قرآن لینا چاہ رہے؟ ارے قرآن تو کوئی قرآن کو سمجھ سکتا؟ کوئی قرآن کو سمجھ سکتا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک اہل بیت نہ ہو. نصارہ نجران جب تک اکیلے اللہ کے رسول سے بات کرتے رہے، ڈیبیٹ کرتے رہے، قرآن سنتے رہے، سمجھ میں نہیں آیا. جب مباہلے میں اہل بیت کو دیکھا، اہل بیت کو دیکھ کر کہا کہ اب ہم ان سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، اب ہم کو جزیہ ٹیکس دینا ہی پڑے گا. تو نصارہ نجران بہتر نہیں ہے ان مسلمانوں سے کہ جو رسول بولا کہ اہل بیت کے ساتھ قرآن کو لو تو کہتے نو. جب کہا کہ ہم کو قرآن کافی ہے، اس کے بعد جب باغ فدق کو لیا، اس فارم ہاؤس پہ قبضہ کیا،
اس وقت بی بی نے کہا کہ why you have taken, who has given you right, it's my property, it's my property. They said no, ہم نے سنا. یا حدیث پیش کی, قرآن پیش نہیں کیا. اب بی بی نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ زکریا کو اس کی وراثت ملی, یحییٰ کو ان کی ملی, یعقوب کے بچوں کو ملی. ایک ایک آیت پڑھ کے سنا کے کہا کہ جب ان کو مل سکتی تو میرے بابا نے مجھے کیوں نہیں کہا, میں بابا کی وارث ہوں. اس کے بعد عجیب جملہ کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے, مسلمان اپنے اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں. اب یہاں پہ میں ایک بات بول رہا, پلیز غور سے سننا. اہل بیت چینل لندن سے جو میری مجلس لائیو آ رہی, پوری دنیا سن رہی, سن مولا تم کو سلامت رکھے. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے, اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. شہزادی کونین کی مجلس, شہادت کی مجلس, شب شہادت ہوا کیا. اب میں آپ سے پوچھتا, پلیز لک ایٹ می اینڈ لسن پراپرلی, تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر کے سنو. جب انہوں نے کہا, بی بی نے پہلا کیس, اسلام کا پہلا کیس, اسلام کا پہلا کیس کورٹ میں, سپریم کورٹ, اس زمانے کا سو کالڈ سپریم کورٹ جو پیش کیا گیا, پہلا کیس رسول کے بعد سو کالڈ سپریم کورٹ میں جب گیا, وہ کس کا کیس تھا؟ بی بی زہرا کا کیس تھا. پراپرٹی کیس تھا. پھر بول رہا, پراپرٹی کیس تھا. فرسٹ کیس پراپرٹی کیس تھا جو رسول کے بعد سپریم کورٹ, سو کالڈ سپریم کورٹ میں گیا ہے. پراپرٹی کیس پیش کرنے والے, کلیم کرنے والے کون تھے؟ وہ تھی کہ جو طاہرہ ہے, جو صدیقہ ہے, جو نصارہ نجران کے سامنے جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئی تھی. پورا مدینے میں عورتیں تھیں, پورے مدینے میں عورتیں تھیں. ایک عورت کا نام بتاؤ کہ جو اتنی صدیقہ کہ اللہ کی طرف سے گئی تھی. نسانا و نساکم ہے آیت. میرے حبیب ان سے کہو کہ وہ اپنی عورتوں کو لاؤ, تم اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ. جو رسول کے, جو خود صادق ہے, ایسا صادق کہ جس کو ابو جہل, ابو لہب نے صادق کہا, اس رسول کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ سچ بولنے والی خاتون تھی, اس کو بھی رسول لے کر گئے تھے نصارہ نجران کے سامنے. تو اب اندازہ لگا جو اللہ کی اور رسول کی نگاہ میں سچ بولنے والی ہو, وہ بھی رسول کی آنکھ بند ہونے کے 3 دن یا 5 دن یا 8 دن یا 10 دن میں, وہ بحث نہیں. پہلا کیس جو سپریم کورٹ, بار بار سو کالڈ بول رہا, سو کالڈ سپریم کورٹ میں جب پیش ہوا تو پراپرٹی کا کیس پیش کرنے والی خاتون جنت, جنت کی عورتوں, سیدۃ النساء العالمین, ساری عورتوں کی سردار, پوری دنیا کی جتنی عورتیں ان کی سردار. یہ میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا, اللہ بول رہا. وہ بھی کیس کو پیش کرتی, پراپرٹی کا کلیم کر رہی کہ یہ دس از مائی پراپرٹی. ارے یار, کیا کوئی بی بی زہرا بولے کہ یہ میری چیز ہے تو کوئی انکار کر سکتا, کوئی بول سکتا کہ ثبوت لے کر آؤ؟ کین یو امیجن نصارہ نجران نے نہیں کہا, جس کو رسول کہے کہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہے, وہ بھی جو ساری سچ بولنے والوں کی سردار ہے, جس کی زبان پہ صرف سچ کے علاوہ کبھی جھوٹ آ ہی نہیں سکتا, جو صاحب آئے تطہیر, جس کے گھر میں, جس کی چادر میں, جس کے بستر پہ آئے تطہیر آئی, اللہ جس کی گواہی دے کہ پاک اور پاکیزہ, وہ مسلمان پوچھتے ہیں. بی بی نے کہا دس از مائی پراپرٹی. اب میں سارے ان سے بول رہا جو یہ باتیں کر رہے کہ رسول کو اور بھی بیٹی تھی اور بھی بچے تھے, پلیز وہاں سے سننا, ویری امپورٹنٹ مجلس, اہل بیت چینل لندن سے. کوئی مجھے بتائے یار, کوئی مجھے بتائے, 1400 ایئرس ہو گئے, جب بھی کوئی پراپرٹی کا کیس آج بھی یو کے ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, سب کانٹیننٹ ہو, جب بھی کوئی پراپرٹی کا کیس کورٹ میں جاتا ہے,
कोर्ट ऑफ लॉ क्या बोलता? कोर्ट ये बोलता कि अगर तुम जो क्लेम कर रहे हैं, आर यू अलोन, किया और भी तुम्हारे भाई हैं बहन? फिर बोल, जब कोई केस पेश करता है तो चेक किया जाता है कि ये जो क्लेम कर रहे इनके साथ और भी कोई लोग हैं, ये अपने बाप की प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे, तो इनके और भी कोई भाई हैं, और भी कोई बहन है? अगर है तो उनसे भी लिखवाया जाता कि तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक अकेले मिसाल के तौर पे 2 बेटियां हैं, 2 बेटे, मिसाल दे रहा, एक बेटी जाके या एक बेटा जाके क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, चारों की साइन होना पड़ता। उस वक्त आज ये लॉ है, तो आप खुद इंसाफ से बोलो कि जब शहजादी ने कोर्ट में केस पेश किया, उस वक्त के जो हाकिम थे उन्होंने पलट के ये नहीं कहा कि बीबी बिनते रसूल आप अकेले कैसे क्लेम कर रही, आपकी और भी तो बहनें हैं, उनको भी तो लेकर आओ। दोस्तों, उनको पता है कि कोई और नहीं है, तो आज का मुसलमान को कैसे मालूम कि और भी बेटियां हैं? अगर और भी बेटियां थी तो क्लेम क्यों नहीं किया? और भी अगर बेटियां थी तो क्लेम क्यों नहीं किया? क्लेम किसी ने नहीं किया ना। उस वक्त का जो जज था, जो भी जज था, उसने ये नहीं कहा, हिस्ट्री में ये नहीं कि उसने ये कहा हो कि आपकी जो और बहनें हैं और जो भाई हैं उनको लेकर आओ। उसने ये नहीं कहा कि और लेकर आओ, वो जानता है कि शी इज ऑल अलोन, रसूल की ये ओनली डॉटर है और उसको ये पता है कि अकेली बेटी है। उसने कहा क्या? हमने सुना है कि नबी लोग, अंबिया, ग्रोह अंबिया अपनी विरासत नहीं छोड़ते। ये कहा, ये नहीं कहा कि और है। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि शी वॉज द ओनली डॉटर। बार बार बोल रहा, ये अपने बच्चों को बताओ कि बीबी ज़हरा, आज तारीख में, हिस्ट्री में कई चीजें लिखी हुई है, बाग फिदक प्रूफ है कि शी वॉज ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारा क्लेम है कि कोई नहीं था। रसूल को 2 बेटे थे, उनका इंतकाल हो गया। इब्राहिम भी थे, कासिम भी थे, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल को सिर्फ एक बेटी थी और वो मादर, हमारी मां बीबी खदीजा तो कुबरा के वतन से हुई थी और एक ही बेटी थी। उन्होंने क्लेम किया और मुसलमानों ने नहीं दिया। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई नहीं था, उन्होंने नहीं दिया। का सबूत लेकर आइए। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? किससे सबूत मांग रहे? तुम्हारी बख्शिश इनके जरिए का सबूत लेकर आइए। मौला को पेश किया। सिद्दीक अकबर जो मुबाहिले में गवाह बनकर गए थे कि इस्लाम सच्चा है। जो अब सोचो मौला अली कौन है? प्लीज गौर से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट मजलिस अल चैनल लंदन की मेरी 5वीं मजलिस। इमाम अली को पेश किया तो उन्होंने कहा ये आपके हस्बैंड है, ये आपके शौहर है, हम इनको नहीं मानते। अली कौन है? अली ये कह रहा, प्लीज, अली उस पर्सनालिटी का नाम है कि कुरान में अल्लाह कह रहा कि मेरे हबीब, प्लीज गौर से सुनो, अल्लाह कहता मेरे हबीब तुम्हारी नबूवत के लिए, नबूवत, एक रसूल की नबूवत ने 1,24,000 नबी, तुम्हारी नबूवत की गवाही के लिए, तुम्हारी नबूवत की गवाही के लिए मैं काफी हूं और वो काफी है। जो इमाम अली का लिखा कि अली काफी, मैं हूं और अल्लाह का, और ये वली जो नबूवत का गवाह बने उसका नाम अली है। इससे बड़ी फजीलत मेरे मौला की और क्या? खुद मौला ने कहा, जब पूछा गया कि सबसे बड़ी फजीलत का, तो कहा अल्लाह ने मुझे अपनी साथ गवाही में, नबूवत की गवाही में शुमार किया। ये अली, वो अली किसका भी आपके शौहर है। कैन यू इमेजिन? ये मुसलमान थे। उसके बाद बीबी ने मौला हसन, मौला हुसैन को पेश किया तो कहा ये आपके बच्चे। कैन यू इमेजिन? हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना व अबूहुमा खैर मिनहुमा। हसन और हुसैन सरदार हैं जवानाने जन्नत के और उनके बाबा उनसे बेहतर है। आप सोचो, जो जन्नत के सरदार उनकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया मुसलमानों ने। अब आप इमेजिन करो कि अगर गवाही एक्सेप्ट नहीं करते हसन और हुसैन की, तो फिर तुम जाने वाले का कोई जन्नत में जाएगा? ये खुद डिसाइड करो, बाबा खुद डिसाइड करो, मैं नाम नहीं ले रहा, वो कौन थे, हिस्ट्री से पूछो। हसन और हुसैन से कहा ये वो,
اس کے بعد شہزادی نے ام ایمن کو پیش کیا. ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے. ام ایمن کی گواہی رسول دے رہے کہ یہ جنتی عورتوں میں سے. تو کہا کہ یہ عورت کی ایک آدھی گواہی ہوتی, 2 عورتوں کی گواہی. آپ امیجن کرو, جس کی گواہی, جس کی سچائی پہ جنت اللہ کا رسول گواہ دے, اس کی گواہی کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. تو اس وقت بی بی اٹھی, کہا میں دربار سے ناراض جا رہی تم سے. اللہ کے رسول کی حدیث جس نے فاطمہ کو اذیت دی, فاطمہ تو بزت منی, جس نے فاطمہ میرا جز ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے, جس نے مجھے اس نے خدا کو, اور جو خدا کو اذیت دے گا وہ کافر و مشرک کافر ہوگا. بی بی ناراض ہو کے دربار سے واپس آ گئی. اب میں آپ سے پوچھتا کہ یہ لوگ جو دروازہ جلائے, یہ وہ پسیز ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے یہ پرابلم کیا. بس میں بات کر رہا, میرا وقت ہو گیا, آلموسٹ 30-40 منٹ کی مجلس ہوگی. بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آج تھوڑا سا 10 منٹ زیادہ ہی لے لوں. میری آخری مجلس ہے اس سیریز کی. انشاءاللہ 25 منٹ ابھی میرے پاس, 1 گھنٹے کے لیے. ہو سکتا ہے آج 1 گھنٹہ ہو جائے مجلس. دوستو بی بی واپس آئیں گھر کو. جب واپس آئیں گھر کو, اب ہنگامہ مچ گیا مدینے میں کہ رسول کی بیٹی ان سے ناراض گئی, رسول کی بیٹی کو انہوں نے تکلیف دی, اللہ کے رسول کی بیٹی کو انہوں نے اذیت. سب میں باتیں ہونے لگی. کیا باتیں ہونے لگی؟ کہ اگر رسول کی وہ حدیث جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے, جس نے فاطمہ کو ہرٹ کیا اس نے مجھے. ہنگامہ مچ گیا مدینے میں. یہ ظالمین کو احساس ہوا. یہ پورا میری طرف دیکھو پلیز, میں بغیر نام لیے مجلس پڑھ رہا, مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں, ہسٹری میں سارے نام ہیں. یہ پورا گروپ فلا 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 سب امام علی کے پاس آئے اور آ کے کہا یا علی, ہم بنت رسول کو سلام کر کے معافی مانگنا چاہتے, ہم کو بنت رسول کے پاس لے کر چلو, رسول کی بیٹی کے پاس لے کر چلو, ہم معافی مانگنا چاہتے. یہ پورا گروپ آیا, پلیز پلیز غور سے سننا, یہ پورا گروپ شہزادی کے گھر پہ آیا. شہزادی کے گھر پہ مولا اندر گئے. یہ سب جو ظالمین تھے باہر کھڑے ہوئے تھے. میرا مولا اندر گیا, اندر جا کے میری شہزادی سے کہا, میری مظلوم سے کہا کہ بنت رسول, میں اپنے الفاظ بول رہا, مولا کے یہ الفاظ, وہ آئے, وہ ظالمین آئے جس نے تم کو ہرٹ کیا اور وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے. اس وقت شہزادی کونین نے یہ نہیں کہا کہ ابو الحسن میں ان سے ملنا نہیں چاہتی, ان کی بات سننا نہیں چاہتی, ملنا نہیں ان سے جن کی بات سننا نہیں چاہتی. دوستو یہاں پہ شہزادی کی رائٹ ہے بولنے کی, اس لیے کہ ظالمین نے اتنا ہرٹ کیا, انجرڈ کر دیا, بچہ شہید ہو گیا, شہزادہ محسن شہید ہو گیا, ربس ٹوٹ گئے, دربار میں گئی, بیٹھنے کو ظالمین نے نہیں کہا اور حق لے لیا, واپس آئی. بی بی کی پوری رائٹ تھی یہ بولنے کی کہ ابو الحسن I don't want to see, I don't want to talk to them, I don't want to talk. لیکن اطاعت شوہر, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اپنے شوہر نے آگے کہا اطاعت شوہر. اور ایک بات امپورٹنٹ اس سے زیادہ بولوں کہ شہزادی کونین اگر اس وقت نہیں ملتی تو ایک ان کے اوپر جو اصل بات تھی وہ نقاب ان کے چہرے پہ رہ جاتا کہ یہ لوگ ہیں کون. بی بی کا میں نے پہلے ہی کہا کہ بی بی زہرا کا عمل اور امام علی کا جو عمل ہوتا معصوم کا, وہ حجت سے خالی نہیں ہوتا, مصلحت سے خالی نہیں ہوتا, اس عمل کے پیچھے ایک پیغام ہوتا. اگر بی بی یہ کہہ دیتی کہ میں نہیں ملنا چاہتی, میں بات نہیں کرنا چاہتی, تو ان کے چہروں پہ نقاب آ جاتا. پھر بولو ان کے چہروں پہ جو کور ہے وہ کور ہی رہتا. بی بی نے علی کی بات سنی. درواز پلیز لک ایٹ می, تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر کے سنو, تھوڑا سا بالکل آخری سٹیج پہ ہو. جب بی بی دروازے کے پیچھے آئی, یہ لوگ آئے باہر کھڑے ہوئے, بی بی دروازے کے پیچھے, ان لوگوں نے کہا سلام علیکم یا بنت رسول, سلام علیکم یا بنت رسول, سلام علیکم یا بنت رسول.
اے رسول کی بیٹی آپ پہ سلام، اے رسول اللہ کی بیٹی آپ پہ سلام، اے رسول اللہ کی بیٹی بنت رسول زوجہ علی آپ پہ سلام۔ بی بی نے ایک جواب نہیں دیا، بی بی نے ایک جواب نہیں دیا۔ She didn't answer, she didn't say علیک السلام۔ دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب کو معلوم ہے، مسلمان ہر بچے کو معلوم ہے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان تم کو سلام کرے تو اٹ از مسٹ، obligatory مسٹ ہے، مسٹ ہے کہ you have to answer علیک السلام، you have to say۔ تم خالی نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر تم بیٹھے ہوئے اور آ کے تمہارا نام لے کے یا تم کو دیکھ کے بول رہے، تمہارا نام بھی نہیں لیا، تم کو دیکھ کے بول رہے السلام علیکم، اٹ از یور ڈیوٹی، مسٹ ہے کہ تم اس کو جواب دو علیک السلام۔ ٹھیک ہے تمہارا دشمن ہے، I know it's your enemy، دشمن ہے، قاتل ہے تمہارا، لیکن سلام کا جواب لازم دینا اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ کلمہ، اگر وہ مسلمان ہے، پلیز غور سے سنو، اگر وہ مسلمان ہے، you know کہ سامنے والا مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پڑھتا تو ہے۔ منافقین تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، رسول نے نہیں کہا کہ یہ کافر و مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مسلمان ہو جاتا، مومن نہیں ہوتا۔ جب تم کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اس وقت تم کو سلام کر رہا تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ جواب سلام دو، آنسر کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا کہ ان لوگوں نے 3 مرتبہ سلام کیا، رسول کی بیٹی نے جواب نہیں دیا، یہ لوگ چلے گئے، بی بی اندر آ گئی۔ اب میرا سوال یہ ہے، کیا فاطمہ کی نگاہ میں یہ لوگ کون تھے؟ سب جواب کس کو نہیں دینا؟ اگر کوئی کافر ہے اس کو جواب دینا لازم نہیں ہے۔ ارے فاطمہ نے جواب نہیں دے کر ان کے چہروں سے نقاب کو، کور کو ہٹا کے بتا دیا کہ میری نگاہ میں یہ مسلمان نہیں، میری نگاہ میں یہ کافر ہے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ کہ شریعت فاطمہ کو نہیں معلوم ہے، جس کی گھر کی چیز ہے شریعت میں جو پلی، جس کا ہر عمل شریعت ہے، جس کا ہر ایکشن شریعت ہے، بی بی کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بی بی نے دنیا کو بتایا کہ جو فاطمہ کی نگاہ میں کافر ہو، اللہ کی نگاہ میں کافر، رسول کی نگاہ میں کافر۔ ایک سلوات پڑھ لے امام۔ بس دوستوں میں کیا کروں، میرا وقت تیزی سے نکلتا گیا، 45 منٹ کے قریب مجلس ہو گئی۔ تو شہاد 2 چیزیں میں نے آج بتائی آپ کو۔ فدق کا لینا ہوا تو وہ تیزی سے میں آگے بڑھ گیا، اور بی بی کی نگاہ میں ان کا مقام کیا تھا۔ بی بی کی نگاہ میں یہ مسلمان بھی نہیں تھے، جو شہزادی کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے، وہ رسول کی نگاہ میں ہے، نہ اللہ کی نگاہ میں، اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ اس لیے کہ شہزادی کونین نے بتایا کہ انہوں نے وہ ہرٹ کیا مادر حسین کو، شہید کر دیا، لٹرلی شہید کر دیا بی بی، حق علی کو لیا۔ آج کیا بات کرتا دنیا۔ اس کے بعد پھر وہ منظر آئی کہ بی بی زہرا 75 ڈیز میں جو انجرڈ تھے، اس میں بی بی نے کام کیا کیا۔ دوستوں مدینے کی ایک گھر میں گئی، عورتوں سے بات کی اور کہا کہ میرے ابن ام کے حق کو ان لوگوں نے لے لیا، تم بھی تھے غدیر میں، تم بھی تھے غدیر میں، تم بھی تھے غدیر میں۔ کیا میرے ابو الحسن کا کیا اعلان ولایت نہیں ہوا تھا؟ خاموش نہیں بیٹھی۔ یہ ایک پیغام ہے آج کی عورتوں کو کہ صرف دم بن کے کھانا بنانا نہیں ہے۔ صرف میں یہ نہیں بولا کہ لندن کے بازار میں جا کے یہ تم پریچ کرو، نو، آئی ڈونٹ مین دیٹ۔ میں یہ نہیں بولا کہ مالز میں جاؤ، بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، روڈ پہ جاؤ، نو۔ کچھ آج کی عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے گھر سے، آج کی عورت کی ذمہ داری گھر سے، کہ تم اپنے گھر سے شروع کرو، گھر سے شروع کرو۔
ہر عورت گھر سے میں اپنے بچوں کو بتاؤ، یہی تمہاری تبلیغ ہے جو بی بی فاطمہ نے اس وقت مدینے کے گھروں میں جا کے تبلیغ کی. تم اپنے بچوں کو اتنا تیار کر لو کہ تمہارے گھر کے بچے جب 1,00,000 کے سامنے بھی اگر جائے، ان کے فاؤنڈیشن کو، ان کے بیس کو اتنا سٹرانگ کر دو، اتنا سٹرانگ کر دو کہ آج معصوم بچہ ہے، کل جب کالجز کو جائے گا، یونیز کو جائے گا، ڈیفرنٹ کلچر میں جائے گا، ڈیفرنٹ سٹیز میں جائے گا، تو اس کا بیس اتنا سٹرانگ ہونا کہ وہ کہیں جائے اپنے مذہب کو کیری کرے، ولایت علی کو کیری کرے، ولایت امیر المومنین کو کیری کرے. اٹ از یور ریسپانسبلٹی. آج کی عورت کی ذمہ داری کہ بچوں کو مضبوط کرو، بچوں کو دین بتاؤ. میری ریکویسٹ ہے، میری ریکویسٹ ہے، اس لیے کہ اگر آج ہمارا بیس اسٹرانگ نہیں ہوگا تو یو ول بی بگ پرابلم، یو ول بی ہیو بگ پرابلم. یہ شہزادی کی سیرت پہ عمل کرو، بیوی تم سے راضی ہو جائے گی. میری ماں بہنوں کو میرا سلام، اہل بیت چینل کے ذریعے میں سلام کر رہا ہوں. میری ماں بہنوں، اللہ تم کو سلامت رکھے، تم کو خوش رکھے، تمہاری ہیپی میرڈ لائف رہے، خوش رہو، لیکن شہزادی کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ. بس I'm really sorry کہ میرے وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا، پورا وقت نکل گیا. میں نے ایک سکیچ کھینچا خالی 5 دنوں میں، بی بی کی زندگی کا ایک سکیچ کھینچا خالی. میری ایک ہی رکھ کہ 5 دن میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی عمل کر لے، یو بلیو می، میری شہزادی کے سامنے میں سرخ رو ہو جاؤں گا. میری بیوی مجھ سے راضی ہے. میں ایک ہی خواہش کر رہا کہ واجبات کو نہیں چھوڑنا. تمہاری بیوی زہرا انجرڈ ہو کے ولایت علی کا پروٹیکشن کیا. ہر چیز میں کمپرومائز کرو، ہر چیز میں کمپرومائز کرو. میں یوتھ کا بول رہا لندن کے، اور جو میری مجلس سن رہا ہے، ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، بٹ نو کمپرومائز ان ولایت علی، نو کمپرومائز ان عزاداری حسین. پیس کرو، پیس کے ساتھ رہو، تمہاری پہچان پیس ہے. اتحاد بین المسلمین لازم ہے، لازم ہے، مست ہے، مست ہے. بٹ شہزادی کونین کے حق کو چھپا کے اتحاد نہیں کرنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج واٹ آئی سیڈ. اتحاد بین المسلمین لازم ہے، مست ہے، مست ہے. بٹ بی بی کے اوپر جس نے ظلم کیا، بی بی کے اوپر جو ظلم ہوا، اس کو پردہ ڈال کے اتحاد نہیں ہوتا. حق کو بتانا لازم ہے. سیرت شہزادی کونین یہی ہے، سیرت کربلا کا پیغام یہی ہے کہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹو، پیس کے ساتھ. جیسے بی بی نے سلام کا جواب نہیں دے کے ان کے چہروں سے نقاب کو الٹ دیا، ان کے چہروں سے کورز کو ہٹا دیا. اینڈ شی پرووڈ کہ یہ میری نگاہ میں مسلمان نہیں ہے. جب مسلمان ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. جب مسلمان ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر بی بی کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے تو کیا اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں؟ یہ چیز کہی ہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ویری پیسفل. کبھی جھگڑا نہیں کرنا، کبھی کسی کو اوپنلی برا نہیں بولنا. گھر کے اندر، گھر کے اندر، گھر کے اندر، گھر کے اندر بچوں کو بتاؤ. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. میری ماں کو، میری بہنوں کو، میری ماں کو، میری بہنوں کو اس سے زیادہ نہیں بولتا. یو آر ویری انٹیلیجنٹ، آپ ذہین ہیں، آپ سمجھاؤ. بس اس سے زیادہ کیا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. بیوی کے غم کو، بیوی کے غم کو چھپاؤ مت. مادر حسنین کے غم کو مت چھپاؤ. بس آخری چیز دے کے جاتا، جیسا ہر روز ایک دعا دے رہا، آج بی بی تسبیح بی بی زہرا آپ کو دے رہا میں. آپ بولیں گے وہ تو ہے ہمارے پاس، بے شک ہے تسبیح. انکمپلیٹ میری 5 دن کی یہ ٹاپک تھی، ایک گھنٹہ پڑھنے کے بعد انکمپلیٹ ٹاپک تھی. واٹ ٹو ڈو، واٹ ٹو ڈو. آئی ایم ہیلپ لیس. 18 سال کی بیوی کی زندگی کو 5 دن میں نہیں لا سکتے. 50 منٹ ہو گئے، ابھی مسائل بھی باقی ہے. بس بیوی کی وہ چیز، تسبیح بی بی زہرا، تسبیح شہزادی کونین. میری بیوی کی تسبیح کو کبھی مت بھولو. ہر پریشانی میں یہ تسبیح پڑھو. بس اتنا ہی بولتا.
یہ نہیں کہ صرف مغرب کی نماز میں پڑھ رہے، شکر کی نماز میں نہیں پڑھ رہے، مغفرت کی نماز میں نہیں پڑھ رہے، ہدیہ میت کی نماز میں نہیں پڑھ رہے، امام کی سلامتی کی نماز پڑھ رہے، اس میں نہیں پڑھ رہے، ہر نماز کے بعد شکر کی نماز۔ میں ایک بات بولوں، یہ تسبیح واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، لیکن واجب نماز کو قبول کرانے والی تسبیح ہے۔ صرف اس سے کہ ایک رشتہ بھی بنے گا بیوی سے تمہارا۔ ہر بچوں کو بھی بتاؤ کہ تسبیح 34 اللہ اکبر 33 الحمدللہ 33 سبحان اللہ۔ میں آج اہل بیت چینل کے ذریعے ایک بات بول رہا ہوں کہ ہر پریشانی میں آزمایا ہوا یہ عمل ہے، کر کے دیکھنا کہ رزق کے پرابلم، میرڈ لائف کا پرابلم ہو، ولا بچہ نہیں ہو رہا، ایون نارمل ڈیلیوری کے لیے، عورت پریگننٹ ہے، نارمل ڈیلیوری کے لیے اللہ ہو، یہ بیوی کی تسبیح پیٹ پہ پڑھ کے وہ جائے لیبر روم کو، اللہ نارمل ڈیلیوری کرتا۔ اس تسبیح کا واسطہ دے کر زمین اور اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا، الفاظ ہے یہ میرے، زمین اور آسمان کو خرید لو، یہ وہ تسبیح ہے، زمین اور آسمان کو خرید لو۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں آ رہا، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، تو بیوی کی تسبیح پڑھے، اس لیے کہ رشتے کے وقت یہ تسبیح آئی تھی۔ تسبیح پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، میرے جملہ غور سے سنو، اگر رشتہ نہیں آ رہا، شادی نہیں ہو رہی، اچھا لڑکا چاہتے، اچھا ہسبینڈ چاہتے، تو یہ دعا کرے کہ پروردگار اس تسبیح پڑھے، پہلے سلوات پڑھو 5 دفعہ، 9 دفعہ، 18 مرتبہ، 36 جتنے دفعہ چاہے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے اللہ کو اس تسبیح کا واسطہ دو۔ آپ کر کے دیکھنا، کر کے دیکھو، 40 دن کرو، پروردگار تجھے بی بی زہرا کی تسبیح کا واسطہ میرے لیے بہترین غلام علی عطا کر، لڑکا بولے کہ کنیز زہرا عطا کر، اس تسبیح کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ یہ تسبیح پڑھ کے اگر بزنس تمہارا ڈاؤن ہے تو تم اپنے آفس میں بیٹھ کے once you reach your office، جب اپنے کمرے میں جاتے، گھر پہ جاتے، آفس پہ جاتے، پہلا کام یہ کرو کہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے بی بی کی تسبیح پڑھو، اس کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کرو۔ شاپ پہ جا رہے تو بی بی کی، لیکن بار بار بولا کنڈیشنز اپلائی۔ یہ نہیں کہ آپ رزق حق بی بی زیادہ نہیں دے رہے اور تسبیح پڑھ، اس سے نہیں چلے گا۔ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہو، اس کے بعد یہ تسبیح رزق کے تمہارے دروازوں کو کھولتی ہے۔ اس کے بعد یہ تسبیح رزق، میں کیا کروں، میں بی بی کے حق کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب شب جمعہ کی مجلسیں آ رہی ہیں، اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ لازم ہے، حلال رزق ہے، اور تسبیح بی بی زہرا تمہارے ساتھ گولڈن مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے یار، گولڈ کی مائن ہے بی بی زہرا کی تسبیح۔ تم کسی جابر ظالم، اپنے مثال کے طور پہ تم اپنے باس کے سامنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ تم امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ تمہارے لیے کوئی سخت پرابلم ہے، تو اس وقت بی بی کی تسبیح پڑھ کے جاؤ۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ اس تسبیح کے وسیلے سے، تسبیح کے صدقے میں تمہارے حالات کو کیسے کھولتا ہے۔ اور یہ بولنا کہ ماں در حسنین بی بی زہرا کا واسطہ، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ گھر میں کوئی ایشو ہو تمہارا، تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ میری آزمائی ہوئی چیز ہے، اب بڑے بڑے علماء، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بڑے بڑے علماء مجتہدین، آئی ایم جسٹ اسٹوڈنٹ، میں ایک اسٹوڈنٹ طالب علم ہوں، میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بڑے بڑے مجتہدین کو میں نے دیکھا، علماء کو دیکھا، صاحب امامہ کو دیکھا کہ وہ لوگ بی بی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ آغا خمینی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے مقصد کے، اپنی دعاؤں میں یہ آغا یہ استعمال کرتے تھے تسبیح شہزادی کونین، صرف اللہ کی مدح ہے، بہترین تسبیح دوستو۔ بس مولا آباد رکھے یہ 5 مجلسیں جن لوگوں نے اسپانسر کی، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرو۔ آج بھی میرے کچھ جاننے والے ہیں اور شیخ فیملیز ہیں، کچھ ان لوگوں نے اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کے مرحومین کو، اور جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے ان کو اجر عظیم عطا کرے، ان کے رزق میں برکت دے۔ اور میں آپ بس سید باقر زیدی صاحب اور ان کے اہلیہ دونوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، بہترین کام کر رہے کہ شہزادی کونین کا جو مقصد تھا پروپوگیشن، یہ چینل کے ذریعے ہو رہا، اہل بیت چینل کے ذریعے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، ابھی بھی موقع ہے، آج کی مجلس کو سپانسر کر دو، اب بی بی سے اجر لے لو۔ پھر اب شب جمعہ کی جو مجالس آئیں گی، یہ ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں، یہ ایام شہزادی کونین کی مجالس ہیں، تو ان مجالس کو بھی سپانسر کرو۔
تھرسڈے مجلسیں آ رہی، اگر آج نہیں، اب یہ پورے ایام فاطمیہ کی، پھر آنے والی 90 دن والی روایت بھی آ رہی، اس کی مجلسوں کو اسپانسر کرو۔ دوستو بار بار بول رہا، what do you mean sponsor؟ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ بیوی کی مجلس میں حصہ بن جاؤ، بیوی کی مجلس میں، اس مجلس میں کہ جہاں مظلوم بیوی کے مصائب ہوں، اس کا تم حصہ بنو، تم ذریعہ بنو کہ تمہارے ذریعے سے یہ مجلس ہو۔ تم اگر حصہ بن رہے، اگر 1000 آدمی کے اگر آنسو نکل رہے تو تم اس کے ذریعہ بنے، اگر تم اس کے ذریعہ بنے تو اجر عظیم اللہ عطا کرے گا۔ ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ بس دوستو 1 گھنٹہ ہو گیا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ آج اس مظلوم کا ذکر ہے دوستو، ہماری ماں، میری مظلوم بیوی، بس میری مظلوم بیوی کا ذکر، وہ بیوی کا ذکر کہ جو صرف 18 ایئرز اولڈ تھی جب آپ کی شہادت ہوئی۔ آج آہستہ رونے کا دن نہیں، آج خاموشی سے رونے کا دن ہے۔ جہاں آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، صوفاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ ہیں، تو پلیز ریموو یور شوز، اپنی چپلوں کو اتار دو، اپنے شوز کو اتار دو، عورت مرد بچوں کو سب کو بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں مصائب پڑھنے آ رہا شہزادی کی۔ کون پڑھ سکتا بیوی کے مصائب؟ یہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مادر حسین آتی، تو پلیز ریموو یور شوز اینڈ ریموو یور چپل اینڈ سٹ پراپرلی فار 5-6 منٹس بس۔ مولا تم کو اجر دے، مولا تم کو خوش رکھے، بیوی تم کو اجر عظیم عطا کرے، اجر عظیم عطا کرے۔ آج ہر روز ہر مجلس میں آپ بی بی زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کا، ان کے بابا کا دیا، کبھی ان کے شوہر کا دیا، کبھی ان کے بچوں کا دیا، لیکن آج امام علی کو، اللہ کے رسول کو، حسنین کو، بچوں کو، امام زمانہ کو، اللہ کے رسول کو، ان کی مظلوم بیٹی کا پرسہ دو، بی بی ختیجہ کو مظلوم بیٹی کا پرسہ دو، امام علی کو مظلوم کفو کا پرسہ دو، حسنین کو ان کی مظلوم ماں کا پرسہ دو، بی بی زینب کو ان کی مظلوم ماں کا پرسہ دو، بی بی ام کلثوم کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ظلم ہو گیا عزیزو، جب دروازہ گرا تو فاطمہ زمین پہ آ گئی، زمین پہ گر گئی، اور ایسا گری کہ اتنا تیز یہ دروازہ، ظالم نے صرف دروازہ گرایا نہیں بلکہ اس کو پش کیا۔ وہ پش کرنا تھا کہ دیوار تھی اور بیچ میں فاطمہ تھی اور ایک سائڈ پہ دروازہ تھا۔ اس طرح جلتا ہوا دروازے کے گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری ربس ٹوٹ گئی، ساری ربس ٹوٹ گئی۔ بی بی نے کہا بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ فاطمہ بے ہوش ہو گئی، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ عزیزو جب بی بی دربار میں گئی، دربار سے جب بی بی واپس آئی تو اس وقت بی بی زینب نے شہزادی سے پوچھا کہ اماں کہاں گئی تھی؟ تو فاطمہ نے زینب کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی اب تم دربار میں جانے کی تیاری کرو، آج میں گئی کل تم کو جانا ہوگا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا بی بی زہرا آپ جب دربار میں گئی تو کنیزوں کے ساتھ گئی، لیکن آپ کی بیٹی زینب و ام کلثوم جب دربار میں جائیں گے ظالم شبر تعارف کرائے گا، حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم، کوئی کنیز نہیں ہوگی، میری بی بی اکیلی ہوگی۔ بس دوستو بی بی عصا کو ٹیک کر وہ لائف کو اپنی گزار رہی تھی۔ بس میں 1 یا 2 حصے بولتا بدیس کو تمام کرتا۔ بی بی کا جب آخری وقت آنے سے پہلے بی بی زہرا نے مولا علی کو اور بچوں کو بٹھا کے وصیتیں کی۔ وصیتوں کے دوران فاطمہ نے ایک جملہ بولا، کہا کہ ابو الحسن اب ہم بابا کے پاس جا رہے، ابو الحسن اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو معاف کر دو۔ دوستو یہ سننا تھا، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مولا نے کہا کہ بنت رسول ایسے مت کہو۔ اس کے بعد بی بی نے چاروں بچوں کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے، حسن اور حسین ہے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم آغوش میں ہے، دونوں بیٹیاں ہیں، ماں ہے۔ بس اس وقت بی بی زینب بی بی فاطمہ نے امام علی سے کہا کہ ابو الحسن میرے یہ 4 بچے ہیں، میں نے بچوں کو بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، ماں ہے نا، ماں بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔
دینا. یہ کہنے کے بعد ایک جملہ کہا ابو الحسن سے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرا جو حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے, راتوں میں اٹھ کے یہ پانی پیتا ہے, ارے میرے بچے کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. دوستو ماں ہے کیسی طرف تھی. کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ عاشورے کے دن علی اکبر یہ کہہ رہے کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں, آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. بس دوستو وہ لمحہ آیا, وہ وقت آیا کہ بی بی زینب نے یہ محسوس کیا کہ بی بی فاطمہ ایک کرتا ہے, کرتے کو سٹچ کری, سارے کپڑوں کو بی بی سٹچ کر دی تھی. بی بی ایک کرتا ہے جو بڑا کرتا اس کو سٹچ کری جا رہی, روئے جا رہی. شہزادی زینب قریب گئی اور جا کے کہا اماں تم ہمارے سارے کپڑوں کو سٹچ کرتی ہو, کبھی روتی نہیں ہو, لیکن جب یہ کرتا تم سیتی ہو تم رونے لگتی ہو. بی بی زینب نے بیٹی کو غور سے دیکھا, رو رہی تھی. زینب نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے, پیار کر کے کہا اماں یہ بتاؤ یہ کرتا ہے کس کا. شہزادی اور رونے لگی, کہا اماں بتاؤ یہ ہے کس کا کرتا. تو فاطمہ نے کہا بیٹی یہ کرتا میں تمہیں کو دوں گی, یہ تمہارے بھائی حسین کا ہے. زینب نے کرتے کو دیکھا, دیکھ کے کہا اماں میرا بھیا تو بہت چھوٹا ہے, یہ کرتا تو بہت بڑا ہے. اس وقت بی بی نے کہا کہ بیٹی جب تمہارا بھائی یہ کرتا مانگے تو سمجھنا پھر وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے. عزیزوں 50 سال کے بعد عاشورے کا وہ دن آیا کہ جب پورا گھر لٹ گیا بی بی زہرا کا, جب آخری میں حسین اپنی بہن سے ملاقات کے لیے آئے اور جب آ کر حسین نے شہزادی سے وصیتیں کی, آخر میں کہا کہ بہن مجھے وہ کرتا دو جو ماں نے تم کو دیا ہے. عزیزوں زینب نے کرتا دیا, حسین نے اس کو چاک کیا اور گلے میں پہنا. زینب نے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا, کہا بھیا یہ اماں نے کہا تھا کہ اب تم واپس کبھی نہیں آؤ گے. اس نے حسین کے گلے کو پیار کیا. زینب نے پیار کیا تو علی کی ایک وصیت مولا حسین کو یاد آئی, کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹا. جب ردا ہٹی تو بوسہ دے کے کہا یہ میرے بابا کی وصیت تھی. بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ بھی مولا مسجد میں گئے نماز کے لیے, ادھر فاطمہ نے مصلی بچھایا. اسما سے کہا کہ اسما ہم حجرے میں جا رہے, جب تک تسبیح کی آواز آتی رہی اسی طرح برسا دو. اللہ تم کو سلامت رکھے, اللہ آج کی مجلس کے اسپانسرز کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دوستو بس آخری حصے میں ہوں. اس وقت بی بی نے کہا اسما ہم حجرے میں جا رہے, جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں, جب تسبیح کی آواز رک جائے سمجھ جانا کہ میں بابا کے پاس چلی گئی. اسما کہتی ہے کہ حجرے میں گئی, کچھ دیر تک اللہ کی تسبیح پڑھتی رہی, آواز رک گئی, میں سمجھ گئی میری شہزادی چلی گئی بابا کے پاس. اس کے بعد بی بی نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد اگر میرے حسن اور حسین آئے تو میری موت کی خبر نہیں دینا, پہلے ان کو کھانا کھلانا, روٹی کھلانا. اسما نے وہی کیا, دسترخوان بچھایا, روٹی رکھی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بچوں آؤ. عزیزو یہ عجیب منظر تھا کہ عموماً یہ ہوتا کہ جیسے ہی دونوں بچے گھر میں داخل ہوتے پہلی آواز یہ کرتے کہ اماں تم کہاں ہو, ہم آ گئے. اگر بی بی زہرا سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو دونوں بچے جا کے ماں کو لپٹ جاتے تھے, ماں دونوں کو ہیلپ کر لیتی تھی. اگر فاطمہ سامنے نہ ہو تو حسن اور حسین پکارتے تھے اماں تم کہاں ہو, ہم آ گئے واپس. تو اگر آواز بی بی اندر سے آواز دیتی تھی کہ آ جاؤ میرے بچوں, آج بھی وہی ہوا, سامنے فاطمہ نظر نہیں آئی. دونوں شہزادوں نے کہا اماں تم کہاں ہو, اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. بچوں نے دیکھا کہ اسما دسترخوان بچھا رہی. عزیزوں بچے حیرت میں تھے. اسما نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادوں کھانا کھا لو. جب یہ کہا حسن خاموش بیٹھ گئے. حسین نے کہا اے اسما تو نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اسی طرح پرسا دو. ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا. بس دوستو اسما سے رہ نہیں گیا, اس نے حجرے کی طرف اشارہ کیا. دونوں بچے جا کے ماں سے لپٹ گئے. علی نے سر سے امامہ اتارا. بس مولا علی دوڑتے ہوئے آئے. از وہ وقت آیا کہ بی بی کو غسل دیا گیا, بی بی کو کفن پہنایا گیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی.
غسل و کفن ہونے کے بعد علی نے کنیزوں سے کہا کہ آؤ اور اپنی بیوی کو آخری سلام کر لو. کنیزوں نے آ کے آخری سلام کیا. پھر بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو بلایا. شہزادی کا وہ جملہ کل جو میں نے پڑھا تھا, میت کو دیکھ کے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. ایک گوشے میں آ کے زینب اور ام کلثوم کھڑی ہو گئی. بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی. آپ صرف تصور کرو کہ رات کا اندھیرا ہے, ایک چراغ جل رہا, میری مظلوم شہزادی کی میت رکھی, ہماری مظلوم ماں کی میت رکھی ہوئی, علی کھڑے ہوئے, علی بھی ہے اور زینب اور ام کلثوم بھی ہے اور کنیزیں بھی ہے. اب وہ منزل آئی کہ حسن اور حسین میت پر آئے. عزیزو یہاں پر ایک عجیب منظر تھا. مولا حسن مولا حسین آئے کیسے؟ سر پہ امامے نہیں ہے. کل شہادت کے دن کوئی ٹوپی ووپی نہ پہنے, سر پہ امامے نہیں بلکہ خاک پڑی ہوئی, آستینیں الٹی ہوئی. دونوں بچے آئے, غور سے ماں کو دیکھا. اس منظر کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بند میں پیش کیا. اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. آپ سوچو, غور سے سنو, تڑپ تڑپ کے روئے. جب یہ بالکل حسن اور حسین ماں کے سامنے آئے تو تڑپ کے رونے لگے. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا. ماتا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا. رو رو کے اماں اماں کہا اور غش ہوا. تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا, تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا. ارے پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں. آواز دو حسین ہوں اماں, حسین ہوں, آواز دو حسین ہوں اماں. بس یہ کہنا تھا, بندے کفن ٹوٹ گئے. فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا. عزیزو یہی فاطمہ تھی جو کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا. فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو. الہی پروردگار, میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ, میری مظلوم بیوی کے مصائب, میری مظلوم ماں بیوی کے مصائب کا واسطہ, اللہ ہماری یہ مختصر سی مجالس کو قبول کر لے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ پانچوں مجلس میری شہزادی کی بارگاہ میں, 14 معصومین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جن جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ہے, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر, ان کے رزق میں برکت دے, ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھ پورا 1 سال, اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اور جو یہ مجلسیں سن رہے, اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. امام زمانہ فرزند زہرا, فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں ساری کائنات میں جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والے, یہ کرونا وائرس سے اور جو نیا وائرس آیا اس سے, ہر مولا حسین کے چاہنے والے کو اور سارے انسانوں کو, ہیومینٹی کو اللہ حفاظت فرما. ہر بیمار کو صحت دے, کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. سیرت بی بی زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہم کو توفیق دے, سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. اللہ ہم میں سے ریاکاری, غرور, تکبر کو نکال دے. اللہ تو راضی ہو جا, میرا مولا راضی ہو جائے, میری بیوی, میری مظلوم بیوی راضی ہو جائے. ایک سورہ فاتحہ, ایک سورہ فاتحہ. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے, ان کے سارے مرحومین جس کا نام سٹیکر پہ چل رہا, وہ لوگ جناب باخر زیدی صاحب کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے مرحومین, اپنے اپنے سارے مرحومین, سارے ہمارے علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, سارے ہمارے مرجع عالم, جتنے ہمارے آقا خمینی صاحب محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آج تک رہبر انقلاب تک جتنے ہمارے مرجع گزرے, ان سب کے لیے, میرے والدین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ.
اہدنا